تو ذرا مجھے اشارہ کر دو، اشارہ کر دو، ٹھیک ہے، خود ہی اشارہ کر دو، نہیں معلوم ہوتا۔ دیکھ لیتا ہوں، وقت دیکھ لیتا ہوں، کل بھی اینڈ کرے گا، 9 بجے 9:15۔ ذرا بٹھا لو، بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ بزرگان محترم اور علی پبلک اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرا کر ان کی دنیا اور آخرت ایک ساتھ سنوارنے والی خوش نصیب مائیں بہنیں اور ان کے والدین اور اس مدرسے کے ذمہ دار بالخصوص حاجی اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی، واقعتاً آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کو دینا یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور تربیت کریں، لیکن ایک زمانہ ہوا ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا۔ پرانے زمانے میں مدارس کا کوئی نظام نہیں تھا، تعلیم گاہوں کا کوئی نظام نہیں تھا، ماں خود اس کی ٹیچر ہوا کرتی تھی اپنے بچوں کی، باپ خود اپنے بچوں کا استاد ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ۔ لیکن حالات نے کروٹ لیا اور وہ جو ذمہ داری ماں باپ کی تھی اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنے کی، وہ ختم ہو گئی۔ ماں باپ یہ سمجھنے لگے ہماری ذمہ داری بچوں کی پرورش ہے، ان کے جسم کی نشو و نما ہے، ان کو پالنا ہے، بڑا کرنا ہے، اور صرف انہوں نے اسی پر اکتفا کیا۔ اور ایک وقت آیا کہ زمانے کے اندر خرابیاں عروج پر چڑھنے لگیں، اور واقعتاً جب ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے دور رکھتے ہیں تو پھر وہ بچے کل کے بڑے ہو کر زمانے کی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں، معاشرے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں اور میرے دوستوں بزرگوں، میری اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ زمانے نے کروٹ لی اور ماں باپ کے آنگن میں پلنے والے یہ بچے تعلیم اور تربیت سے محروم ہونے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان مدارس والوں کا، مدرسے والوں کا اور اسکول والوں کا، جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندھے پر لی اور کندھے پر لے کر جگہ جگہ مدارس کو انہوں نے قائم کیا، جگہ جگہ مدارس کو قائم کیا، اور کل تک جو ذمہ داری ماں باپ کی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دیتے، اس کی ذمہ داری کو انہوں نے اٹھانا شروع کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ماں باپ کو سب سے بڑی فکر اپنے بچوں کی ہونا چاہیے، اور بچوں کی فکر ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت کی ہونا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے، آپ کی نماز، آپ کے حج اور آپ کی زکوٰۃ اور آپ کی عبادتوں کے بدلے میں آپ کو جنت میں داخلہ نصیب فرما بھی دے گا۔ خدا نہ خواستہ آپ جیسے ہزاروں لوگ جو عبادت میں مصروف ہیں، اپنے فرائض میں مصروف ہیں،
اور وہ مکمل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی۔ یاد رکھو کہ یہی بچے کل قیامت میں آپ کے جنت میں جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گے، وہ آپ کے لیے آخرت میں وبال جان بنیں گے۔ کیوں؟ جب آپ جنت کی طرف جانے لگیں گے، یہی بچے ہیں۔ آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک کو ان کے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ اگر حاجی ہیں، نمازی ہیں، زکاتی ہیں اور تہجد گزار ہیں، اور وقت کے ماں رابعہ بصری ہے اور باپ جو ہے وقت کا عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنی نماز کی حد تک، اپنی پرہیزگاری کی حد تک، اپنی دینداری کی حد تک اپنے آپ کو سکیڑ لیا، اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت، ان کی دینداری، ان کے عقائد اور ان کی ایمان کی فکر نہیں کی، ایسے ہی مر کر چلے گئے۔ یاد رکھو میرے والدین، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عبادتوں کی بنیاد پر تمہیں جنت کو اگر بھیجنا بھی چاہے، وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے تحت اللہ تعالیٰ آپ سے اگر سوال کرے، جو بچے میں نے 5 بچے، 6 بچے، 3 بچیاں جو میں نے آپ کے آنگن میں پھول کے جیسے کھلائے تھے، آپ نے ان کا کیا کیا؟ ان کو آپ نے نبی کا غلام بنایا یا یہ کہ دنیا کا غلام بنا کر مر کر کے چلے آئے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک ماں سے سوال کرے گا، ہر ایک باپ سے سوال کرے گا۔ یہ سوال کا جواب دیے بغیر یاد رکھو ہمارا قدم جنت کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی کے اندر اپنے عیش کی قربانی دو، اپنے آرام کی قربانی دو، اپنے شوق کی قربانی دو، اپنی خواہشات کی قربانی دو، مر مٹ جاؤ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے۔ ہر ماں اپنی بچی کو حضرت عائشہ کے روپ میں دیکھنا چاہے، ہر ماں اپنی بچی کو فاطمۃ الزہرا کے روپ میں دیکھنا چاہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو ابو بکر کا غلام دیکھنا چاہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو علی المرتضیٰ کا غلام دیکھنا چاہے۔ میرا بچہ صحابہ کا غلام بن گیا، سمجھو کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میری بچی حضرت فاطمہ کی غلام بن گئی، اس کا کردار، ان کا پردہ لے کر کے وہ دنیا میں جو ہے آگے بڑھتی چلی گئی۔ یاد رکھو میری ماؤں بہنوں، تم کامیاب ہو گئے، اور ایسے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت، ان کے ایمان، ان کے اعمال کی فکر کرتے ہوئے ہم جنازے کے حوالے ہو جائیں گے، کفن اوڑھ کر کے قبر کے حوالے ہو جائیں گے۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کی وہ ہنسی خوشی جنت میں نیند کے مزے لیتے رہیں گے۔ یاد رکھو اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی عیش پرستی میں، یہاں کے شوق میں مست مگن ہو کر آپ نے دنیا کی لالچی نظروں سے، اپنی نظروں سے دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھا، میرا بچہ کمانے والا ہو جائے، میرا بچہ بڑی بڑی سیلری والا ہو جائے، اس کا دین برباد ہو رہا ہے یا بچ رہا ہے، آپ نے کوشش نہیں کی اس کی نماز بچ رہی ہے، وہ بے نمازی پل رہا ہے، آپ نے کوشش نہیں کی آپ کا بچہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بولنے کا عادی ہے، آپ نے اس کی فکر نہیں کی، آپ کا بچہ موبائل ایڈکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، آپ نے اس کی کوشش نہیں کی، بس ماں باپ اپنی دنیا کی فکر میں مست مگن ہو کر کے چلے گئے۔ یاد رکھو یہ چند روزہ زندگی ہے، اب کی تب ختم ہونے والی ہے، اور قیامت برپا ہونے تک پتہ نہیں کتنے ہزار سال، کتنے 100 سال قبر کی زندگی گزارنا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہر ایک کو جب اس کا وقت آ جاتا ہے موت کے منہ میں جانا ضروری ہے۔ ہم کیوں نہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کر لیں؟ یہاں آئی ہوئی ہر ماں یہ قسم کھا کر کے اٹھے، یہاں آیا ہوا ہر باپ کا بچہ یہ قدم کھا کر کے اٹھے، آج یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد میں میرے بچے کی تعلیم اور اس کی تربیت کی فکر کروں۔ انشاءاللہ ہم ہنستے ہنستے جئیں گے، ہنستے ہنستے مریں گے، اور لوگ قبروں میں جانے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم قبر میں جا کر کے میٹھی نیند سوئیں گے۔ یاد رکھو اگر یہ ہمارا نظریہ نہیں رہا، چند روزہ زندگی کے لیے ہم اپنے بچوں کو داؤ پر لگا دیا، کانوینٹوں کے حوالے کر دیا، عیسائیوں کی گود کے حوالے کر دیا، یاد رکھو میری ماؤں بہنوں، آپ کی نظر کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے جو ریاست کے اندر اور بھی ہزاروں اسکول ہیں، یہاں جو بچے مظاہرہ کیے ہیں، آپ کو قرآن کا مظاہرہ، احادیث کا مظاہرہ، بیان کا مظاہرہ، کل تک ہماری آنکھیں یہ مظاہرے مدرسے میں دیکھتے تھے جہاں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے،
میں سلام کرتا ہوں حاجی اسلم صاحب کو اور دعا کرتا ہوں یہاں کی کمیٹی والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایسے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک ملا کرتے ہیں، یاد رکھو۔ اور ٹمکر والوں، تمہاری قسمت ہے، تمہیں حاجی اسلم جیسا آدمی مل گیا، تمہیں یہاں کی کمیٹی مل گئی، اور تمہیں مبارک ہو ٹمکر کی سرزمین میں رہنے بسنے والوں، ٹمکر کی ماؤں اور بہنوں، ٹمکر کے جو ہے میرے ذمہ دار لوگوں، تمہیں مبارک ہو، تمہاری قسمت ہے، تمہیں علی پبلک اسکول مل گئی، تمہیں جامعہ انس ابن مالک مل گیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پورے کرناٹک کی سرزمین میں بھٹکل چھوڑ کر یا جہاں اس کا ایسا نظام ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹمکر جیسے شہر کے اندر یہ جو نظام چل رہا ہے وہ کوئی آج تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قائم نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا نہیں، ایک طرف اسکول کی تعلیم اور ایک طرف 12 پارے کی جو ہے بچیاں حافظ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جو بچیاں آپ کی کانوینٹ پڑھ رہی ہیں، کالج پڑھ رہی ہیں، آج ان کی عمریں 20 سال 22 سال ہو گئی۔ میں ہزاروں اس ٹمکر کے اندر گھروں کا اگر جائزہ لیا جائے، سروے کیا جائے، ہزاروں نہیں ہزاروں گھر ایسے مل جائیں گے جن کی بچیاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اور کالج میں کم پڑھ رہی ہیں، اور قرآن کا پوچھو تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی شروع نہیں کیا۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ ہم جیتے رہیں اور ہماری زبان کو ہم نے قرآن کی حلاوت نہیں دی، قرآن کی تلاوت نہیں دی، ایسی زندگی جی کر کے کیا فائدہ ہے میرے دوستو بزرگوں۔ لہٰذا یہاں ہم نے جو پروگرام دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کیا جو ہے اس کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں اس مینجمنٹ کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلا کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اگر میں نہیں آتا تو پھر یاد رکھو میں بڑا بد نصیب ہوتا۔ میں چلتے ہوئے میسور سے سوچ بھی رہا تھا کہ میں کیوں قبول کر لیا آج کی دعوت۔ جب یہ پروگرام دیکھا تو میں اس لمحے کے لیے گویا کہ کوس رہا تھا کہ کیا میرے ذہن میں اگر نہیں آتا تو بڑا محروم ہو جاتا۔ میری ماؤں بہنوں، یہ چیز اور یہ قسمت اور یہ خوشی ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ میں نے شروع میں کہا نا، ماں باپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی تھی، لیکن آپ خوش نصیب ہیں، تربیت یہاں ہو رہی ہے، تعلیم یہاں ہو رہی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، آپ دعا بھی پڑھتے ہیں، اور اتفاق سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ یہ قرآنی دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی سمیٹ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ ایک دعا ہماری قبول ہو جائے، دنیا کی بھلائی بھی مل جاتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی مل جاتی ہے۔ میں آگے کہتا ہوں، ایک ہے دعا کا کرنا اور ایک ہے پریکٹیکل طور پر اس پر عمل کرنا۔ یہاں دعا سکھائی بھی جاتی ہے، پریکٹیکل آپ کے بچوں کو یہاں عمل کرایا بھی جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری سرزمین کے اندر، یہاں ہمارے اطراف و اکناف میں ایک کوئی اسکول اور ایک کوئی کالج ہم نہیں بتا سکتے کہ جہاں آپ کی بچیوں کو، آپ کے بچوں کو قرآن بھی، خالی قرآن نہیں، ہمارے پرانی جو لوکل لینگویج میں بولتی آپ یہاں کی پڑھی بول کر، ایسا نہیں، ایسی تجوید کہ زمانے کا قاری گواہی دے کہ یہ بچہ صحیح قرآن پڑھ رہا ہے۔ میری بھی 35 سالہ خدمات ہیں قرآن کی، میں گواہی دیتا ہوں جامعہ انس ابن مالک علی پبلک اسکول کے اندر اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو 1 سال کے اندر قرآن پڑھا کر کے انہوں نے ریکارڈ قائم کیا۔ عمریں گزر رہی ہیں، 5 6 10 سال گزر جاتے ہیں، لوگ بیبی سٹنگ سے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، SLC ہائر جو ہے وہ ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا قرآن کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ٹمکر کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اسکول، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اسکول اور یہ مدرسہ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اس نعمت پر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور بڑھائیں گے۔ یہاں 1000 کا اسٹنٹ ہے، انشاءاللہ 10,000 کی آپ کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ٹمکر والوں کو نہ جان میں کمی کیا، نہ مال میں کمی کیا، نہ ٹیلنٹ میں کمی کیا، ہر چیز ٹمکر والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ میں میری طرف سے
آج کا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد پورے ٹمکور شہر اور اطراف اور اکناف رہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، آؤ اپنا وقت یہاں لگاؤ، اپنا مال یہاں لگاؤ اور اپنی سب کچھ جو ہے چیزیں یہاں بنچھاور کر دو۔ میں دیکھو اگر میں چاہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے اگر نیت کر کے آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیں، لیکن ہر آدمی حاجی اسلم نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ ہر آدمی حاجی اسلم، قسمت بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے خدمت لے، اس کی قسمت بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلم صاحب کی خدمت میں رکھا تھا۔ دیکھو ایک چیز ہے، میں اگر ایسا بڑا پروجیکٹ کروں، مدرسہ اور اسکول کالج وغیرہ، ممکن ہے شاید ہو سکے یا نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ لے لے تو بڑی بات ہے، لیکن ہر آدمی اس میں حصہ تو لے سکتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہزاروں بچوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ اجر بانٹیں گے، ان کو قرآن پڑھانے والا کون، ان کو حدیث سکھانے والا کون، ان کو تعلیم دینے والا کون، ان کو ایجوکیشن دینے والا کون، بلاؤ اس آدمی کو۔ جب حاجی اسلم کھڑیں گے، یہاں کے ٹرسٹی کھڑیں گے، یہاں کے اساتذہ کھڑیں گے، یاد رکھو میرے پاس کچھ ٹیلنٹ نہیں تھا، نہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس 50 روپیے تھے، میں نے وہ 50 روپیے علی پبلک کو دے دیے، جامعہ انس ابن مالک کو میں نے دے دیا۔ اللہ کی عزت اور اس کی جلالت کی قسم، کل قیامت میں مجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ میری ماں بہنوں، میں آپ سے کہتا ہوں اس اسکول کو بڑھانے کی کوشش کرو، رات میں اٹھ کر کے تہجد میں دعائیں مانگو، یاد رکھو کہ تمہارے گود میں پلنے والے بچوں کی فکر یہ علی پبلک اسکول والے کر رہے ہیں۔ اگر یہ اسکول نہ ہوتی، پتہ نہیں آپ کے بچے آج یہاں نعت پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا کر کے ڈانس کمپٹیشن میں حصہ لیتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ان کے گلے میں پڑھ کر کے وہ جو ہے منحوس بن کر کے اپنے گھروں میں داخل ہوتے۔ اللہ کا شکر مانو، تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا گویا کہ ایک پیکیج ہے علی پبلک اسکول، آپ حضرات کو قدر کرنا چاہیے۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے فکر کرے۔ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پچھلے زمانے میں مائیں کس طریقے سے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرتے تھے، ہم سنتے ہیں نام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، حضرت ٹیپو سلطان شہید کا، بابا فرید الدین گنج شکر کا۔ چلو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک جنگ میں گئے اور جیت کر کے واپس آ رہے تھے۔ حیدر علی نے کہا جا کر کے حضرت ان کی جو ہے والدہ سے، میرا بیٹا جنگ میں جیت کر کے واپس آ رہا ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے اسے گھوڑ سواری سکھائی، میں نے اسے تیر سکھائے، میں نے اسے تلوار سکھائی۔ تو ان کے ماں نے کہا کہ حیدر علی صاحب میرے سرتاج، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے کہ ٹیپو آج جنگ جیت کر کے آ رہا ہے۔ حیدر علی نے پوچھا کہ بتا تو صحیح وہ کیا کمال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج تک، میری ماؤں بہنوں نوٹ کرو اس بات کو، آج یعنی جب تک ٹیپو 2.5 سال کی مدت تک، 2 سال کی مدت تک میرا دودھ پیتا رہا، میں نے کبھی بھی کڑاکے کی سردی ہو یا گرمی ہو، میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے ٹیپو کو دودھ نہیں پلایا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ وہ آج ٹیپو دشمنوں کے دان کھٹے کر رہا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، 250 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، 1799 کے اندر میرا اور آپ کا ٹیپو جام شہادت پی کر کے چلا گیا، اور 2024 ہے، آج تک کوئی ٹیپو ماں جنم نہیں دے سکی۔ کیوں نہیں دے سکی؟ یاد رکھو نبوت کے دروازے بند ہو گئے، آخری نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، لیکن یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیا ٹیپو بھی پیدا نہیں ہوگا۔ نیا ٹیپو پیدا ہوگا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوگا۔ ویسی مائیں چاہیے وہ پروڈکٹ لانے والی۔ لہٰذا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کی ماں تعلیم کی بھی فکر کر رہی ہیں اور ان کی تربیت کی بھی فکر کر رہی ہیں۔ میں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری ماؤں بہنوں، آپ اپنے بچوں کو جائیداد پراپرٹی دو یا نہ دو، یہ کوشش کرو مرتے دم تک میرے بچے کا ایمان صحیح ہو، اس کا عمل صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ پر توکل آپ اسے سکھا دے، دنیا اس کے قدموں میں آپ کے مرنے کے بعد آ کر کے پڑ جائے گی۔ تو لہٰذا ان کی ماں ہمیشہ، چاہے نہیں بچہ آپ سے دودھ مانگتا ہے، روٹی مانگتا ہے، چاکلیٹ مانگتا ہے، صرف ذرا اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں سے جب وہ بچہ سوال کرتا کہ امی مجھے شکر چاہیے، مجھے گڑ چاہیے، میٹھا طلب کرتا ہے بچہ، تو ماں کہتی، ڈبے سے اٹھا کر دیتی نہیں تھی، وہ کہتا بچے شکر چاہیے، روٹی چاہیے، گڑ چاہیے، جاؤ اللہ سے مانگو۔
جاؤ جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو, گڑ گڑا کر کے مانگو. جب اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ جیسے تم سلام کر کے دعا کو ہاتھ اٹھاؤ گے, مصلی اٹھانا, جانماز اٹھاؤ, پھر دیکھو وہاں تمہاری مانگی ہوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی. یہ ماں کی تربیت. ہوتا کیا تھا, جب بابا فرید الدین وضو بنانے کے لیے جاتے, ان کی ماں کچن میں جا کر چپکے سے وہ شکر وہ گڑ جو کچھ وہ مانگتے جانماز کے نیچے چھپا کر کے رکھ دیتے. جب یہ بچہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے رو رو کر کے مانگتا, یا اللہ مجھے روٹی دے, مجھے شکر دے, مجھے گڑ دے, تو پھر ماں کے بتانے کے مطابق جیسے ہی دعا کر کے مصلی اٹھاتا نیچے وہ چیز رہتی. اس طریقے سے اسٹپ بائی اسٹپ ان کا یقین اللہ پر بڑھتا چلا گیا. اللہ کی ذات دینے والی ذات اللہ کی, دینے والی ذات اللہ کی. ایک مرتبہ ہوا یہ سے, ان کی ماں اپنی سہیلی کے پاس جا کر کے باتوں میں بیٹھ گئی. اب بھائی کہاں گئے تو بات کر لے زیادہ ہو جاتا سو نہیں, تو لہٰذا ان کی بھی کوئی سٹوری تھی, وہ سٹوری ڈال کر کے بیٹھ گئی. اور یہ فرید الدین صاحب بچے تھے, مکتب سے واپس آ کر ان کو روٹی کی ضرورت پڑی یا کچھ میٹھے کی ضرورت پڑی. انہوں نے باقاعدہ وضو بنا کر کے مصلی پر نماز کے لیے رکعت باندھ لی. اب رکعت باندھ کر کے دعا بھی ہو گئی, ماں وہاں اپنی سہیلی سے گفتگو میں مصروف ہے. اچانک اسے خیال آیا, اللہ اکبر 11 بج گئے, فرید الدین آ گیا ہوگا مدرسے سے اور نماز پڑھ بھی لی ہوگی, یہ اس کی روٹی کھانے کا وقت ہے, یہ اس کے شکر کھانے کا وقت ہے. کیا ہوا ہوگا کہ اب تو 11:30 بج گئے, اب تک تو اس نے مصلی اٹھایا بھی ہوگا. اے خدا تو میری لاج رکھ لینا, اگر وہ مصلی اٹھائے, اگر وہ گڑ کو نہ پائے, روٹی کو نہ پائے, میرے مولا سال یا سال سے میں نے تیرا یقین تعمیر کیا ہے, تجھ پر ایمان تعمیر کیا ہے, تیرے سے ہونے نہ ہونے کا یقین تعمیر کیا ہے, میرے مولا اس کا یقین جاتا رہے گا. آج اللہ سے میں نے مانگا, اللہ نے نہیں دیا, میرے مولا تو میری لاج رکھ لے, یا اللہ تیرے یقین کی تو لاج رکھ لے. دوڑتے دوڑتے ماں آتی ہیں اپنے بچے کی عقیدہ ایمان کی فکر میں, تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ معمول کے مطابق بیٹھ کر کے ہنسی خوشی روٹی کھا رہا. ماں نے پوچھا کہاں سے ملی روٹی, اس نے کہا جیسے روز اللہ دیتا ہے وہیں سے اللہ نے دی. یہ ماں کی فکر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر کے روٹی کو بچوں کا انتظام کرتے ہیں. اٹھو میری ماؤں بہنوں, آج بھی فرشتے اللہ کے زندہ ہیں, کوئی فرشتہ مرا نہیں. دیکھو فرشتے روزی نازل کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں, صرف ہمیں اپنے بچوں کا ایمان بڑھانے کی فکر کی ضرورت ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی دین اور ان کی دنیاوی دونوں تعلیم کی آپ فکر کیجئے. اللہ کی ذات سے امید ہے دنیا, پیسہ, مال, دولت, عزت, آبرو, اللہ کی عزت اور اس کی جلالت کی قسم دین کے اندر ہے. دین کو چھوڑے گے جھوٹی عزت تو 4 دن کی ملے گی, جھوٹی دولت تو 4 دن کی ملے گی. حقیقی عزت جسے عزت کہا جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وہ دین پر عمل کرنے میں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کے, میرے اور آپ کے آنے کو یہاں قبول فرمائے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دوبارہ میری طرف سے کہ آپ جتنا ممکن ہو سکے اس اسکول کے لیے اپنا جان مال وقت نچھاور کر دیں گے. دنیا آپ کی بھی بنے گی, قبر آپ کی بھی بنے گی اور آخرت آپ کی بھی بنے گی. میں آخر میں حاجی اسلم صاحب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں, اور میں اتنا متاثر ہوا ہوں میری ماؤں بہنوں, میرے سے زیادہ خوش نصیب, میرے سے زیادہ خدمت اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے لی. حالانکہ آپ نہ اسکول کے تعلق سے ہیں, نہ مدرسے کے تعلق سے ہیں, نہ آپ جو ہے اسکول چلانے کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی کے ہیں, نہ مدرسہ, لیکن ٹھان لیا نہیں مجھے اللہ کے ان بندوں کی نونہالان امت کی فکر کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے. اٹھو, وہ کہتے ہیں نا اگر تو ہمت کرے پھر کیا نہیں بس میں, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. ہمت کرو, آگے بڑھو. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں سرخرو عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری موت عطا فرمائے. دیکھو میں تو اشارہ دے دیا, سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے, یہ ان کی طرف سے نہیں ہے. میں تقریباً بہت زمانے سے اس مدرسے کو آتا ہوں اور یہاں کے بچوں کا میں امتحان بھی تقریباً 5-6 سال سے لے رہا ہوں. مجھے اس مدرسے کے بارے میں ساری چیزیں معلوم ہیں اور سب جگہ یہی حال ہے. میں دیکھو موٹی بات کرتا ہوں, بیان ہوگا میرا, میں لوکل زبان بولتا ہوں. اگر یہی اسکول, اسی کوالٹی کی اسکول, کانوینٹ اگر غیر مسلم کی ہوتی نہیں تو پھر
ڈر کو فیس دیتے تھے, مر کو فیس دیتے تھے, نہیں ریمائنڈر رکھتے 1 تاریخ کو فیس دینا, نہیں کہ تو پرنسپل کا فون آتا ہے, نہیں کہ تو بے عزتی ہوتے, کلاس میں بچی کو کھڑاتی, انسلٹ کرتی, ہوتا نہیں ہوتا, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, وقت سے پہلے ہم فیس ادا کر دیتے ہیں. اسپتال ہو ہمارا ادارہ, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری دولت ہمارے اداروں کو کھلتی ہی نہیں, کھلتی نہیں. ہمارے میسور کے اندر بھی الانصار ہاسپٹل ہے, روز کے جھگڑے, آج اچھا وہ پیسہ عیسائیوں کی اسپتال میں جا کر دیو کہ نا لاکھ روپے سینہ چوڑا کر کو دیتی, نہیں رہا تو مسجد میں منگ کو دیتی, لیکن وہاں کیا بھی چکاتے نہیں, بل چکاتے نہیں. لیکن ہمارا ادارہ ہو کیجئے, لیری نہیں تمہیں, لیری نہیں زکاة تمہیں, پڑھاؤ ویسا کرو. یہ دیکھو غلط بات. آج ہمارا ایک رونا کیا ہے, ہمارے ادارے بہت کم ہیں, اسپتال ہو, ایجوکیشن کے ہو یا طبی ادارے بہت کم ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں جو ہے اسے سر پر بٹھا کر رکھو, اس کے لیے سب کچھ لٹا دو. دیکھو بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہمارے ادارے چلتے ہیں. دیکھو جو آدمی اللہ کے لیے چلاتا ہے وہ فیس کی پرواہ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ ان کو بہت پیسہ آ رہا ہے, وہ اللہ پر چھوڑ دیا. اگر واقعتاً, میری بددعا نہ سمجھو, لیکن میں آپ کو وارن کر رہا ہوں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے شادی میں لٹانے کے لیے, برتھ ڈے کرنے کے لیے, اور جو ہے بہت کام ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے, لیکن جیسے ہی اسکول کا فیس آتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے, اللہ نیچ کر ڈالتا ہے. اللہ نہ کرے ایسے ہی ہو جاتا ہے. یاد رکھو, جہاں آپ کی بچی کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہو, قرآن جیسی دولت سے مالا مال کیا جا رہا ہو, وہاں کوئی ماں اپنے بچے کی فیس بچا کر کے رکھتی ہے, اسے یہ زیبا نہیں دیتا. آپ کو چاہیے کہ اگر یہاں کی فیس سالانہ 25,000 ہے, آپ کہو کہ انشاءاللہ میں 50,000 دوں. کریں گے وعدہ؟ کریں گے وعدہ؟ دیکھو میں آپ سے آخری گزارش کرتا ہوں, مسلمان برباد کہاں ہو رہا ہے بولو؟ شادی میں. شادی میں. ابھی میسور کے اندر ایک فیصلہ ہوا, اور یاد رکھو جو شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے وہ رشتہ کبھی بھی سکھ سے نہیں رہتا, خوش نہیں رہتا. بہت جلد طلاق خلا کی صورت میں قاضی کی میز پر اس کا جو ہے فیصلہ آ جاتا ہے. میسور کے اندر ابھی ایک فیصلہ ہوا. کیا ہوا؟ بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی, اور 5 مہینے کے بعد دونوں میں طلاق ہوئی. شادی کا خرچ کتنا؟ 50 پر 5 لاکھ روپیے. کتنے؟ 50 پر 5 لاکھ روپیے. وہ 50 پر 5 لاکھ روپیے حاجی اسلم جیسے آدمی کو مل جاتی تو یونیورسٹی بن جاتی آج تک. ذرا کوشش کرو. تو 50 پر 5 لاکھ روپیے. اچھا ہوا, ہمیں کیا دیں, تمہیں دینا, تمہیں کیا دے کوئی, ہمیں واپس کر دیں. ہے نہیں یہ؟ ہے نا ایسا؟ شادی سے پہلے نکو کا تو بھی دیتی, بعد میں دیتی کا تو بھی, نہیں دیتے کا تو منگتی. ہوگا نا, رشتہ ختم ہوگا. تو بہرحال ہوا کیا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو ایک بل تھمایا. وہ کیا بل تھا؟ نہیں یہ بھی دینا. بل کھول کر دے گئے تو 1,28,000 کے پٹاخے پھوڑے تھے. یہ مسلمانوں کا حال ہے آج. کہتے 1,28,000 کے پٹاخے. میری ماؤں بہنوں, تم بھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, میں بھی دل کر ہاتھ رکھ کر سوچتا ہوں کتنا پیسہ ہماری شادی بیاہ میں شوق میں برباد ہو رہا ہے. اسی پیسے کو ایسے اداروں میں لگائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری نسلوں کے اندر مسلمان اور بہادر اور جو ایجوکیٹڈ بچے پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام میری مائیں بہنیں سمجھ گئی ہوں گی. اگر آپ نے بھی اسکول کی فیس یا اس کا کچھ بچایا ہو, کل فوراً جو آ کر کے ادا کر دو. قرآن کے ادارے اور جو ہے اسلام سکھانے والے اداروں میں اپنی فیس بچا کر کے رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. جزاک اللہ خیر. اچھا بیٹے خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ حضرت کے ان قیمتی کلمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اس کے بعد میں ہمارے 7th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہی ہے. الحمدللہ 1.5 سال میں اسکول کی تعلیم پڑھتے ہوئے یہ بچی تکمیل حفظ قرآن کا شرف حاصل کی ہے. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت جو ہے اس بچی کی ہمت افزائی فرمائے اور اس بچی کے لیے جو ہے گل پوشی فرمائے. یہ جو بچی ہے 1.5 سال کے عرصے میں یہ بچی حافظ قرآن بنی ہے. اور الحمدللہ کہ ہمارے اسکول میں, علی پبلک اسکول میں اب تک 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں الحمدللہ حافظ قرآن کا شرف حاصل فرمایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. 3 بچے اسکول کی تعلیم پڑھتے ہوئے حافظ قرآن بن جانا یہ اللہ ہی کا کرم ہے, یہ اللہ ہی کا فضل ہے. یہ ہمارے ان اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے, ذمہ داروں کی فکروں کا نتیجہ ہے.
اللہ نے 3 بچوں کو حافظ قرآن بنایا، لڑکوں کو، اور 2 لڑکیوں کو اللہ حافظ قرآن بنایا۔ وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ ہماری علی پبلک کی ہر بچی ناظرہ صحیح معنی میں تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے والی بن گئی تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو، ان کے والدین کو، دنیا میں چھوٹا سا اعزاز ہے، قیامت میں جیسا کہ میں نے کہا قرآن کی آیتوں کو پڑھتی جا، جنت کے زینوں پر چڑھتی جا، تیرا مقام وہ ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ حشر کے میدان میں تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، وہاں پر بچی کا اعزاز ہوگا، اساتذہ کا بھی اعزاز ہوگا۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا اس ادارے کے لیے جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں، ہمارا یہ زمانہ ایسا ہے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے کا زمانہ ہے۔ اگر تھوڑا بھی اگر ہم مدرسے کے لیے، ایسے اسکولوں کے لیے، ایسے مدارس کے لیے تعاون کریں گے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے بچی کو جو ہے شال پوشی اور گل پوشی فرمائیں۔ یہ ان کے والدین نہیں، بچے کے والدین، یہ بچی کے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بے حد قبول فرمائے، اللہ جزا خیر عطا فرمائے، عالم با عمل بنائے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ ہمارے مدرسے میں جو پچھلے سال فارغ ہوئی بچی لولو الہدا، الحمدللہ یہاں پر پڑھا بھی رہی ہے، لیکن رمضان کے بعد مستقل طور پر حفظ کا ایک شعبہ شروع ہو رہا ہے جامعہ خورشید الہدا للبنات کے نام سے۔ جو پیرنٹس بھی اپنی بچی کو حافظہ بنانا چاہتی ہیں وہ ہمارے سے رابطہ کریں، اور داخلے بھی بالکل محدود ہیں، جتنا ہو سکے جلدی ہمارے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ داخلہ ہو سکتا ہے۔ کل بچے کا پروگرام ہوگا تھا، لیکن پھر بھی حضرت آنے کی وجہ سے پھر کر کوئی کل بچے کو اتنے انعامات آئے تھے، بچی اس میں ڈوب گئی تھی ماشاءاللہ۔ ابھی ایک بچی آپ دیکھ رہی، 10 سال پہلے ہم نے خواب دیکھا تھا کہ اسکول شروع کر میں اور حاجی صاحب کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بھی بنیں گے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ ابھی ایک بچی دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اسٹیج پر پورے بچے رہیں گے حافظ قرآن انشاءاللہ۔ آپ سب اس کے لیے دعا کرو انشاءاللہ۔ آج کے 10 سال پہلے ہم بولتے تھے، اللہ نے دکھایا، وہ خواب پورا کیا ہے۔ آئندہ میں کہہ رہا ہوں پورے اسٹیج پر ہمارے بچے بیٹھیں گے انشاءاللہ، حافظ قرآن لڑکیاں بھی بیٹھیں گے اور لڑکے بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ سب دعا کریں انشاءاللہ، اور یہ پورے ہندوستان کے لیے مثال ہوگی انشاءاللہ۔ میں پھر کہتا ہوں ٹمکر والوں قدر کرو، میں ہمارے میسور میں بھی ایسا نہیں ہے، میسور میں بھی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، نہ بنگلور میں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اس واسطے ٹمکر والے قدر کرو، اگر قدر نہیں کریں اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا، اللہ تعالیٰ اسے شاد و آباد رکھے۔ میں اس لیے دوبارہ مائک لیا کہ میں تقریر کے دوران بہت سارے لوگوں کی جو ہے خدمات کو سراہا، لیکن اصل جو خدمات ہوتی ہیں وہ استادوں کی ہوتی، یہاں کی لیڈی ٹیچرز ہیں اور جو ہے جینٹ ٹیچرز ہیں۔ اصل میں جو ہے ماں اپنی بچوں کو دودھ پلا کر کے پالتی ہے، یہ اپنا خون جگر پلا کر کے پالتے ہیں، ان کی روح کو تازہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میں علی پبلک اسکول کے ان تمام ٹیچروں کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں۔ سب کچھ ہو کر آپ اگر اپنی ذمہ داری کو نہ نبھاتے تو پھر یہ جو ہے نتیجہ ریزلٹ نہیں آ سکتا تھا۔ اصل محنت کمیٹی کے بعد اور مینجمنٹ کے بعد اساتذہ کی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے حارث بھائی کی جو ماشاءاللہ محنت ہے، اساتذہ کی محنت ہے، اور ان تمام حضرات کی، ان تمام لوگوں کی اور یہاں کی ٹیچرز کی محنتوں کا پھل یہ نتیجہ، اللہ تعالیٰ سب کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا۔ ٹھیک ہے، اسکرین کا سیٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Khatijatul Kubra from 3rd standard A section. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جمال حسن یوسف کو دیکھ کر فقط عاشق زلیخا تھی. جمال حسن یوسف کو دیکھ کر فقط عاشق زلیخا تھی. خدا خود جس پر عاشق ہو وہ صورت محمد کی.
حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، منبر یہی ہوگا سردار کریں گے۔ جناب صدر، مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ جب تک ہے منہ میں زباں سینے میں دل، جب تک ہے منہ میں زباں سینے میں دل، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ جناب صدر، مسلمانوں کے سامنے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے تو وہاں مال و دولت، جوانی، بیوی بچے، گھر، ماں باپ کی بات نہیں چلتی، وہاں ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے۔ جناب صدر، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ امت کو ایمان کی دولت اسی کے صدقے ملی۔ نبوت ملنے کے بعد 23 ایئرز کے عرصے میں 269 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جب میرے نبی کی حفاظت کی بات آئی تو اس ایک جنگ میں جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، پورے 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں سے 70 صحابہ بدری تھے، جن کے بارے میں بارگاہ الہی میں اعلان ہو چکا تھا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہے کرو اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اعلان ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو دین شروع ہوا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ اب جب تک سورج چاند باقی رہے گا تب تک ایک ہی اللہ رہے گا، ایک ہی دین رہے گا، ایک ہی قرآن رہے گا، ایک ہی نبی رہیں گے، وہ ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، دل اور کانوں سے اس جملے کو سنو، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، لیکن نبی کی عزت کی حفاظت کی بات، یعنی ختم نبوت کی حفاظت کی بات، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ فرض ہے۔ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، وہ شخص بے وقوف ہے جو کچھ جانتا نہیں۔ حشر کیا ہوگا اس کا روز محشر، حشر کیا ہوگا اس کا روز محشر، جب اللہ کے رسول کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ MashaAllah, MashaAllah. Even from Qazi Sahab and from our Sadar Sahab, from everyone we have this gifts for her. She is just 3rd standard student of our school. She is also the daughter of Maulana Imran Sahab. MashaAllah. Let's give a big round of applause to her. If you want your children to be like this, the small pocket powers, so inshallah we will make your kids like that. Admissions are open. Thank you for watching. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. یہ بھی یہ ہماری اسکول کی ایک اسپیشلٹی ہے۔ کسی اسکول کے اندر آپ کو اوپری باتیں تو بتا دی جائیں گی، لیکن ختم نبوت کے عقیدے پر جس جیالے پن سے میری بچی نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری سرزمین میں اس کی مثال نہیں۔ ختم نبوت زندہ باد۔ From Khansa, we'll have a short speech. Assalamu alaikum. My name is Khansa Maryam. I am studying UKG section. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض من ذا الذي العلي العظيم. MashaAllah. Let's give a big round of applause. She is just LKG student, 4 years old. This is how we equip them. Now I would like to invite 5th A girls to perform action song Wo Wahi Khuda. وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے اللہ 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 برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ کبھی لڑک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ ترقیوں کے یہ سب منازل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے ترقیوں کے یہ سب منازل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے بہار لائے خزاں لے جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے بہار لائے خزاں لے جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے اسی تبدل کے یہ تسلسل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے اسی تبدل کے یہ تسلسل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے اللہ 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 کے رنگی سہانے منظر خدا کی قدرت کے سارے مظہر زمین کے رنگی سہانے منظر خدا کی قدرت کے سارے مظہر چمن چمن ہے کلی کلی گل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے چمن چمن ہے کلی کلی گل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے ہماری کتنی ہی مشکلیں ہیں جو ٹال دیتا ہے سر پہ آئی ہماری کتنی ہی مشکلیں ہیں جو ٹال دیتا
تو باطل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. برستی بارش چمکتے بادل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. کہیں سمندر کہیں پہ ساحل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے. وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کے سوا خدا ہے. Answer Nikhat of Super 40 for Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ایک دن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین مرے گی. اذا السماء فتحت آسمانوں پہ موت کا راج. اذا الشمس کفرت یہ چمکتا سورج مرے گا. وانشق القمر یہ چمکتا آفتاب مرے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ستاروں پہ موت آئے گی. زمین و آسمان پہ موت کا راج ہوگا اور ملک الموت جیسے آج مصروف ہے ویسا کبھی نہ ہوگا. زمین بھی موت نے جھاڑو پھیرا. پہلے آسمان کے فرشتے ختم, دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹواں ساتواں آسمان کے فرشتے ختم. پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ عرش کے 4 فرشتے اور یہ میرے سمیت 4 فرشتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيُمْتِ جبریل و میکائیل. جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑ کے کہے گا یا اللہ اسے بچا لو یا اللہ اسے بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے. یا جبریل گیا میکائیل گیا پھر میرے اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا عرش کے فرشتے اور ہم دو اسرافیل اور اسرائیل. تو یہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جاؤ دھڑم سے گریں گے. پھر میرا اللہ پوچھیں گے کون باقی ہے؟ پھر کہے گا کوئی ہے شریک تو آؤ کوئی ہے شریک تو آؤ. انا القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. صرف میرے اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. میں چند آپ کو اشعار سنانے والی ہوں, پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور. یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کہ اس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر. کہ اس کے سامنے سب برابر ہے امیر و فقیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہر جاندار کو ہونا ہے ایک دن قوت موت. کل نفس ذائقۃ الموت. اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون. ان للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. Unity is strength, division is weakness. By this beautiful quote, I would like to invite the rock stars of 5th B to perform on Kandhon Se Khanda Milta Hai. O des mere teri shaan pe sadke koi dhan hai kya teri dhool se badh ke teri dhoop se roshan تیری ہوا پہ زندہ تو باغ ہے میرا میں تیرا پرندہ.
MashaAllah, wonderful performance that was. Let's give a big round of applause to appreciate all these kids of Ali Public School. As you know, Ali Public School, we have completed 10 years, and now the next step is Ali PU College. It is the ikhlas, it is the efforts and dua of our management that we are getting better and better leaders. I said about Dr. Ayub sir, now we also have Zamru sir, and one more bumper offer what we got, alhamdulillah, is Anwar sir, the ex-principal of Global Shine College, now is a MD and principal of Ali PU College. Let's give a big round of applause to Anwar sir, and I request him to speak about Ali PU College and its academic plan for next year. So I welcome you, sir. I request everyone to please stay with us. So let us support all the students. Even the last performance is equally important. Let us appreciate everyone. Every kid is our own kid, inshallah. Honorable President of Jamia Sayyidina Anas bin Malik Trust, Janab Abdul Rahman Saab, General Secretary of this trust, Honorable Haji Aslam Saab, all Ulama Ikram, Head of Institutions, and teaching and non-teaching staff members, parents, students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am very much grateful to stand before you on this great, beautiful occasion of annual day celebration in this beautiful campus. Alhamdulillah, I have enjoyed almost all the performance of our beautiful students. बहुत ही बेहतर अंदाज में हमारे दीन के दायरे में रहते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में अपने टैलेंट्स को बच्चे हमारे आगे दिखा रहे हैं. रियली इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट. मुझे इस एजुकेशन फील्ड में 15 साल का तजुर्बा है. मैं तकरीबन 9 साल एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में वर्क किया हूँ. उसके बाद 1 साल तुमकुर के बहुत ही नामदार इंस्टीट्यूशन में वर्क किया हूँ और 5 साल पूरे मुल्क के एक बेहतरीन शानदार इंस्टीट्यूशन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में वर्क किया हूँ. अल्लाह के फजल व करम से मुझे 15 साल का टीचिंग और 10 साल का एज ए प्रिंसिपल हो के वर्क करने का एक मौका मिला. इस पूरे तजुर्बे में मैंने बहुत सारे इदारों को ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया है, टीचर्स को ऑब्ज़र्व किया है, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस को ऑब्ज़र्व किया है. जैसे ऑलरेडी मौलाना ने बताया, यहाँ की जो शख्सियत हैं, मैनेजमेंट हैं, हमारे हाजी असलम साहब और हमारे अब्दुल रहमान साहब, ये सब डाउन टू अर्थ पीपल हैं. जब भी हम इंडिया की बात करते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट में, अगर कोई बड़ी शख्सियत के बारे में अगर कोई इंसान नाम लेना चाहता है तो अब्दुल कलाम का नाम लेना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी. लोग बहुत उनकी दाद देते हैं. एक इकलौता ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने प्रेसिडेंट का कद संभाल के निकले प्रेसिडेंट हाउस से, तब सिर्फ एक छोटा सूटकेस लेके बाहर निकले थे. इतना सिंपल इंसान. उसी तरह से हमारे मुल्क में एक शख्स को, एक प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट में रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी याद किया जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी. बहुत ही सिंपल इंसान थे, लेकिन देश को और दुनिया के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे के गए हैं. उसी तरह से ये दो लोग इंसान बहुत सिंपल हैं, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं. मैं तो बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को विज़िट किया हूँ, बड़े हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस को देखा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मौलाना ने बताया, मैं भी मेरे 15 साल के तजुर्बे में ऐसे बहुत ही डाउन टू अर्थ सिंपल लोगों को यहाँ पर देखा हूँ. ऐसे इंसानों के साथ मिलकर कुछ करने का एक बहुत ही बड़ा मौका अल्लाह ताला मुझे इनायत फरमाया है. इंशाअल्लाह उसे बखूबी मैं निभाने की कोशिश करूँगा. अब मैं थोड़ा एजुकेशन के सिलसिले से 1-2 मिनट बात करके मैं जल्द से जल्द मेरा इस पीपीटी को ख़त्म करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो दैट द पेरेंट्स आर वेरी ईगर टू वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. आपके बच्चों का बेहतर ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देखने के लिए आप सब बहुत ही ईगर से वेट कर रहे हैं.
मेरे दोस्तों, मेरे माँओं और बहनों, आप सभी जानते हैं, जैसा कि बताया, दीन और दुनिया दो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम अगर डीप में ऑब्ज़र्व करें तो दुनिया तो दीन में आ जाती है। तो यहाँ पर दीन की तालीम हो रही है, इस्लाम और ईमान की हिफाजत की बात हो रही है, बेसिक फाउंडेशन की बुनियाद पर हमें दीन सिखाया जा रहा है। लेकिन हम लोग अपने आप को इस कॉरपोरेट वर्ल्ड से अलग नहीं कर सकते। हम लोग बहुत सारे फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, जैसा इलेक्ट्रिसिटी है, आज लाइटिंग्स इतना सब है, ये भी एक इन्वेंशन है। जैसा कंप्यूटर है, ये भी एक इन्वेंशन है। जैसा मोबाइल फ़ोन्स हैं, अपडेटेड मोबाइल फ़ोन्स, सेलफोन, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, अपडेटेड ऐप्स आ रहे हैं। जैसा GPT है, जैसा अब रिसेंटली चाइना से इन्वेंशन हुआ है, डीप सीक है, ये सब हम इन्वेंशंस को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक निज़ाम है, एक देश चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, कॉरपोरेट सेक्टर्स की ज़रूरत है, बिजनेस क्लास पीपल्स की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। तभी जाके हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। हम दीन, इस्लाम, ईमान के साथ अगर हुनर भी सीख लें, दुनिया की एजुकेशन भी हासिल करके कुछ ना कुछ हम बने, कुछ ना कुछ दुनिया को कंट्रीब्यूट करें, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक इस अर्थ के ऊपर, इस दुनिया में हम कुछ हासिल किए या हम कामयाब हुए, ये कह सकते हैं। इसीलिए हियर द अली पब्लिक स्कूल, दे हैव टेकन अनदर इनिशिएटिव along with madrasa education, along with board education, along with primary and high school education. They wanted to give the best education to the PU students, because this is also another very important level. After completion of 10th standard, हर पेरेंट्स को ये जहन में ये प्रॉब्लम आता है, एक इशू आता है, एक कन्फ्यूजन आता है, आफ्टर 10th व्हाट नेक्स्ट। क्या मैं मेरी बच्ची को साइंस स्ट्रीम में भेजूं, या कॉमर्स फील्ड में भेजूं, या आर्ट्स फील्ड में भेजूं, या ITA कराऊं, या डिप्लोमा कराऊं? ये तो हर पेरेंट्स को ये सवाल आता है, हर बच्ची को ये सवाल आता है, क्योंकि हायर एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बुनियाद पर वो सेलेक्ट होके जा सकते हैं, कोई डॉक्टर बन सकते हैं, कोई इंजीनियर बन सकते हैं, कोई प्रोफेसर बन सकते हैं, कोई लॉयर बन सकते हैं, कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कोई जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कोई ना कोई प्रोफेशन कर सकते हैं। दीन है, ईमान है, दीन के तौर तरीक़ों के ऊपर ज़िंदगी कर रहे हैं, और रोज़ाना गुजारिश के लिए, ज़िंदगी की गुजारिश के लिए हमें कुछ अर्न करना है, अर्निंग्स भी करना है, पैसा भी कमाना है। इसके लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम अपने आप को इन्वॉल्व करना है। तो इसी वजह से PU की अहमियत समझते हुए एक PU कॉलेज, अली PU कॉलेज को इस्टॉब्लिश किया है, और इस कॉलेज के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ। प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Welcome to, for boys we have so many opportunities here in Tumkur, but for girls we have very limited institutions which are going to give exclusive education for the girl students. By realizing this thing, from this year the management has taken initiative to go with the girls education, and afterwards we will see if the things are going better, we are going to focus about the boys education. Can you go to the next slide, please? So here let us know the aims and objectives of Ali PU College. Here we have three very most important aims here. That is, first one is empowerment. That is most important. इंसान को एम्पावर करना बहुत ज़रूरत है। सो कहते हैं ना, इंसानों को सिर्फ मछली खाना नहीं सिखाना है, मछली को पकड़ना सिखाना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मछली तो ऐसे ही खा लेंगे, लेकिन मछली को पकड़ना सिखाना है, एम्पावर बनाना है, उनको काबिल बनाना है। ज़िंदगी का हर लेवल में हर वक्त पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं रह सकते, बच्चे भी इंडिपेंडेंट बनना है, कुछ हासिल करना है, कुछ करना है। इसी वजह से हमारी कॉलेज का बहुत ही बड़ा एक ऑब्जेक्ट एम है, दैट इज़ एम्पावरमेंट। एंड नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक स्टेबल नहीं हुए, अगर हमारी फैमिली में सुकून आना, तो ऑफ कोर्स सुकून और पीस सब कुछ तो अल्लाह ही की तरफ से है। हम जितना भी नमाज़ पढ़ लें, जितना भी रोज़ा रख लें, सिर्फ घर में बैठ के दुआ करते हैं तो पेट नहीं भरेगा, हमारे ज़रूरतें पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमें बाहर जाना है, कुछ कमाना है, हलाल तरीके से हासिल करना है, तभी जाके हमारे ज़रूरतों को हम पूरी कर सकते हैं। इसी वजह से वी वांटेड टू डेवलप इकोनॉमिकली डेवलप करना है, और सोशल डेवलपमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समाज में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के हिस्से हैं, इश्यूज हैं, इन सब को जज के फेस करके हमें बाहर निकलना है। सो फॉर दैट मैटर वी वांट टू डेवलप बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली।
And third one is overall personality development. This is most important. हमने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन गए. जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो आप लोग देखते हैं अखबारों में आता है, टीवी न्यूज़ चैनल में आता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सुसाइड्स करते हैं. रिसेंटली बेंगलुरु में एक फैमिली है जहां पर बाप भी डॉक्टर है, माँ भी डॉक्टर है, बच्चे भी डॉक्टर है, चारों ने मिलकर सुसाइड कर लिया. तो इससे क्या हासिल हुआ? पूरी तरीके से बर्बादी है. दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद. ऐसी एजुकेशन लेके क्या हासिल करेंगे आप? सो दैट्स वाई वी स्टिक ऑन टू द ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. एक अच्छा पर्सनालिटी बनाना है, उन्हें समझाना है क्या है, और किसी भी तरह से कोई भी इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए, जज के सामना करना, ये हमारा मकसद है. एंड वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज व्हाट प्रोवाइडिंग दी बेस्ट एजुकेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं यही अक्सर मेरे स्टूडेंट से कहता हूँ, अगर अल्लाह मुझे कचरा झाड़ने का काम देता तो मैं कचरा पाक से झाड़ता, बहुत ही डेडिकेशन के साथ झाड़ता. अगर एक चाय की दुकान चलाने का अगर मौका अल्लाह ताला मुझे दिया है बोले तो उसे दी बेस्ट चाय का दुकान बनाना है, अच्छे तरह से चाय बनाना है, बेचना है. अगर मसाल डोसा बनाने की अगर मेरे में वो कुव्वत या काबिलियत अल्लाह दिया है तो एक बेस्ट मसाल डोसा बनाना है. दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डेडिकेशन. इसी वजह से हम यहाँ पर हैं, एक बेस्ट एजुकेशन देना है. ऐसा वैसे एजुकेशन देने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, कुछ इट इज़ वेस्ट. बच्चे का भी वक्त जा रहा है, पेरेंट्स के पैसे जा रहे हैं, टीचर का भी वक्त जा रहा है. सो इसकी वजह से we wanted to stick on to the best education. So our objective is providing the best education and provide safe learning environment. That is most important. आजकल सभी को यही एक डर सा माहौल बन गया है. हर ये कहते हैं, कल मैं एक जैन मुनि की स्पीच सुन रहा था यूट्यूब में, वो कह रहे थे, उनके कुछ जो ऑडियंस है उसमें उठ के कह रहे थे, आजकल हमारे जैन धर्म में क्या हो रहा, जैन धर्म के तादाद कम हो रही है. इसकी एक वजह यह है हमारी बच्चियां जो हैं गैर मज़हब के लोगों के साथ शादी कर रही है. ये मसले को कैसे हम हल करेंगे? कि एक सवाल किया तो उन्होंने, उनके जो गुरु है उन्होंने बताया ये इसका मेन जड़ है, उसे काटना है. तो जड़ क्या है? तो उन्होंने बोले को एजुकेशन बोले. एक ही जगह बात बोले सो उन्होंने जैन मुनि, इसका जड़ जो है वो को एजुकेशन है. को एजुकेशन में बच्ची पढ़ रही है, वो बच्चे के साथ 1 साल 2 साल 10 साल 12 साल तक पढ़ रही है, उसकी दोस्ती बढ़ रही है, उसके साथ के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं. उस वजह से ये हमारे धर्म को ये प्रॉब्लम आ गया है. कल ही मैं रिसेंटली सुना हुआ है. तो वी वांटेड टू प्रोवाइड अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड नेक्स्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टडी एंड मेक करियर. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बच्चों को पता ही नहीं है मेरी काबिलियत क्या है. कुछ बच्चे को बहुत अच्छा ड्राइंग करना आता है, उसमें बहुत बड़ा फील्ड है, BFA बोल के एक एजुकेशन आता है, MFA बोल के एक एजुकेशन आता है, मास्टर डिग्री है, गवर्नमेंट के जॉब्स कॉल फॉर कर रहे हैं. MFA के अगर 2B कैटेगरी के देखें तो आप MFA के सीट्स खाली हैं, जॉब्स रेडी हैं, अच्छी सैलरी है, 70,000 बेसिक सैलरी है, 70,000 80,000 आजकल. लेकिन वहाँ पर MFA कोई भी नहीं है. ऐसे बहुत सारे बच्चों में काबिलियत रहते हैं, लेकिन हम सब स्टिक ऑन होते हैं डॉक्टर या इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर. अरे डॉक्टर इंजीनियर के बगैर बहुत सारे अदर प्रोफेशंस भी हैं यार. हम लोगों को वो समझना चाहिए. तो हियर वी विल गोइंग टू मेक द स्टूडेंट्स, वी विल गोइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस व्हाट आर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दे हैव. जैसा कि अब आपने देखा एक बच्ची 4 साल की कितना अच्छा बात की वो बच्ची. अगर ऐसे बच्चे जर्नलिस्ट बन गए, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, तो समझिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, कितना बड़ा उनको रेस्पेक्ट मिलेगा समाज में. हमें ऐसे बच्चों को क्रिएट करना है. तो हमें समझना चाहिए व्हाट प्लेटफॉर्म वी हैव टू गिव टू द स्टूडेंट्स एंड एनहांस लाइफ स्किल्स. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन अपने वालिदैन को रेस्पेक्ट नहीं करते. हम बड़े बड़े डिग्रियां ले लेते हैं, बड़े बड़े PhDs ले लेते हैं, डॉक्टरेट्स ले लेते हैं, लेकिन हमें अपने वालिदैन के साथ बर्ताव करने का एक कॉमन सेंस नहीं रहता है. बहुत सारे लोगों को देखा हूँ मैं, अपनी बीवी को बाजार में बहुत ही ख़राब तरह से झुड़का के बात करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा देते हैं. तो ऐसे लोगों को देख को समझ में आता कितना बड़ा जाहिल है बोलते हैं हम. पढ़े लिखे इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं. अगर आप अपनी पत्नी को बात कर रहे हैं, अपनी औरत को बात कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस देखना है कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है. ये भी कॉमन सेंस हमारे से उड़ते जा रहा है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कहाँ पोलाइट से बात करना है, कहाँ रफ से बात करना है, कहाँ प्यार मोहब्बत से बात करना है, कौन से मजमे में कैसे बात करना है, ये सब बहुत स्किल्स हैं. इससे हम भटकते जा रहे हैं. तो यहाँ इस कॉलेज में हम इस स्किल के तरफ भी बच्चों का ध्यान लेना चाहते हैं और उनको उस एंगल से भी डेवलप करना चाहते हैं. प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो एकेडमिक प्लान्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट.
आप सभी लोगों को क्या है, ये एक इस्लामी इदारा है, इस्लामी माहौल है, पता नहीं एकेडमिक्स के बारे में ये लोग सीरियस हैं या नहीं, कैसा पीयू कॉलेज चलाएंगे, 1 to 10 कैसे ही चल जाएगा, 10th का बोर्ड एग्जाम होगा, कुछ ट्यूशन्स अटेंड करवाएंगे, 10th पास कराएंगे, लेकिन पीयूसी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है, मुसलमान एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वेदर दे आर सीरियस अबाउट एकेडमिक्स आर नॉट, ये सवाल भी आपके मन में आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको हमारा एकेडमिक प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूँ। दैट इज़ वेल प्रिपेयर्ड ईयर प्लान। हमारे पास पूरे साल का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सिलेबस का पूरा प्लान रहेगा इंशाअल्लाह। कौन से दिन कौन से हावर में कौन सा टॉपिक करना है ये वेल डिफाइंड रहेगा इंशाअल्लाह। एक बेहतरीन शेड्यूल बना लेंगे हम, उसके मुताबिक हम प्लान के मुताबिक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मंथली सिलेबस रिव्यू, महीने में जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया है, कितना हुआ क्या हुआ, वो जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह। वीकली नीट एग्जाम्स रहेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में मेडिकल सीट लेना बहुत ही कास्टली है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए होना है मेडिकल सीट ले, डॉक्टर बनने के लिए नहीं, मेडिकल की डिग्री करने के लिए, MBBS को एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 4.5 साल 5 साल की डिग्री है, वो डिग्री के लिए सिर्फ एडमिशन लेने के लिए 2 करोड़ प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा सीट। अगर वही गवर्नमेंट सीट लेंगे तो 70,000 में सीट मिल जाएगी, लेकिन सबको तो नहीं मिलेगी। हमारा देश तो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन सेंसस नहीं हुआ है। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट सेंसस नहीं किए, 2021 को सेंसस होना था, अभी तक सेंसस नहीं हुआ। तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह हमारा नाम सेकंड से फर्स्ट में आ जाएगा सेंसस करेंगे तो। चाइना को पीछे करके हम पॉपुलेशन में नंबर 1 हो जाएंगे, ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर करना बाकी है। तो इतने बड़े पॉपुलेटेड कंट्री में बहुत कंपटीशन है, सीट्स बहुत कम है, गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कम है, तो उसमें कामयाबी हासिल करने के वास्ते 70,000 में सीट लेने के वास्ते नीट एग्जाम लिखना है। नीट एग्जाम में 720 को एटलीस्ट 600-650 लेंगे तो तभी जाके गवर्नमेंट सीट मिलेगी। सो इसलिए वी विल बी हैविंग वीकली नीट एग्जाम्स, वीकली थियरी टेस्ट एंड रिव्यूज, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वेल इन एडवांस, एंड इवन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंट्स टीचर्स मीट्स। ये एक मसला है, मैंने प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस में भी देखा है, जब भी हम पेरेंट्स टीचर्स मीट करते हैं वहाँ पर 80% लेडीज़ आते हैं, 20% जेंट्स आते हैं। उसमें मैं अपने आप को भी गलत समझता हूँ, क्योंकि मेरा भी बच्चा है, अब तक जितने भी पेरेंट्स मीटिंग हुए हैं वहाँ पर मैं भी नहीं गया, कॉलेज में काम है ये वो बोल के। लेकिन वॉट एवर इट में भी हम लोगों को, जेंट्स लोगों को जायज़ा लेना है, छुट्टी डालना है, उस दिन 1 घंटे की परमिशन लेना है, पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करना है इंशाअल्लाह। आइंदा दिनों में अब ये यहाँ का फंक्शन ही आप देख लीजिए, 80% लेडीज़ हैं, आप लोगों के पास आगे खड़ के बात करने डर हो रहा है, बिकॉज ऑल आर लाइक लेडीज़। जेंट्स की तादाद बहुत कम है, हम ऐसे बैठे हैं, आप लोग आराम से बैठे हैं, आपकी तादाद ज़्यादा है, यू आर लाइक मेजॉरिटी, वी आर लाइक माइनॉरिटी। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, बट हम लोगों को भी थोड़ा जायज़ा लेना है, PTMs को अटेंड करना है, तब जाके वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड बच्ची क्या कर रही है, बच्चा क्या कर रहा है, उसका एकेडमिक्स कैसा चल रहा है, घर में कैसा बिहेव कर रही है बच्ची, एवरीथिंग वी कैन कम टू नो बाई PTMs। तो इंशाल्लाह हम बहुत सारे PTMs करके समझने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश करेंगे। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, हियर कोर्सेस ऑफर्ड अंडर दिस कॉलेज इज PCMB, बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है, एंड वी हैव PCMC। आजकल डाटा साइंस का बहुत ही एक क्रेज हो गया है, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्कोप आ गया है। मैंने कल ही बताया आपको, अमेरिका में पूरी दुनिया में एक ही चर्चा हो रहा था, ट्रंप आ गए, ट्रंप आ गए, ट्रंप आ गए, लेकिन एक ही दिन में चाइना का एक यंगस्टर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हो डीप सीक बोल के एक ऐप को डेवलप कर दिया, जैसा चैट GPT है ना, उसी तरह से डीप सीक को इन्वेंट कर दिया। उस डीप सीक को इन्वेंट करने की वजह से अमेरिका के स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। $1 ट्रिलियन बोले को 80.4 लाख करोड़, 80.4 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ पैसे अगर रखना होना तो चेन्नई स्वामी स्टेडियम है ना, उतनी जगह होना, 1 लाख करोड़ पैसा रखना का तो इंडिया के, मैं बोल रहा हूँ आपको 80.4 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में लॉस हो गए अमेरिका के। इंडिया के स्टॉक मार्केट में तकरीबन 10 लाख करोड़ का लॉस हो गया। ये काम किसकी वजह से हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हुआ। ये लेवल में चल रही, चाइनीज़ तो बहुत ही फास्ट हैं, इसी वजह से शायद मुझे लगता, मैंने उलमा से सुना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के बारे में बोलते थे, अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो जाके हासिल करो को बोल को। वो बात की अहमियत आज मालूम हो रही है। इंशाअल्लाह मैं बोल रहा हूँ आपको 10 या 15 साल के बाद हो, हमें बच्चों को इंग्लिश सिखाने वत्ता इंपॉर्टेंस नहीं देते, चाइनीज़ सिखाना स्टार्ट कर डालते। वत्ता आगे बढ़ रहा है चाइना,
बिकॉज ऑफ डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोगों को समझना है, हमारे मैकेनिक्स हैं बहुत अच्छे, कंप्यूटर सर्विस करने वाले बहुत अच्छे हैं हमारे मुसलमाना में, लेकिन उन्हें इंजीनियर्स नहीं, ऐसे ही सीख ली। सुनो, मोबाइल फ़ोन ना सर्विस करने वाले ही, इंजीनियर्स नहीं, ऐसे ही सीख ली। तो जहन में है वो ताकत, लेकिन स्कूल कॉलेज को जाको फॉर्मल एजुकेशन कर को डिग्रीज हासिल नहीं करे, उससे उन्होंने साइंटिस्ट नहीं बन रहे होता। तो वो सलाहियत अल्लाह देखो है। इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों से बाहर लाने के वास्ते ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। PCMC वी हैव, CEBA, SCBA एंड वैल्यू एडिशन, नीट, KSET, बेसिक कंप्यूटर, टैली, CA, CS फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं। इंशाल्लाह बच्चे, हम स्टूडेंट्स को देखेंगे जिसमें इंटरेस्ट होगा, मिनिमम 10 या 20 बच्चे, अगर कोई CA में जाना चाहते हैं, CS फाउंडेशन में जाना, मिनिमम 10 स्टूडेंट्स चाहिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन। बाहर से लोगों को बुलाना है, बेंगलुरु से बुलाना है, चेन्नई से बुलाना है, दिल्ली से बुलाना है, एक्सपर्ट्स को उनके क्लासेस लेना है, तो अगर इतने बच्चे रहेंगे तो इंशाल्लाह हम करेंगे। नेक्स्ट, could you please go to the next slide? So here we have key features: value based quality education, dedicated experienced lecturers, student centric, this is most important, wo samjhiye aap, student centric calm environment, this is the approach we have, well ventilated classroom, smart boards we have, anger free zone, this is most important। बच्चे क्लास में क्या होता है तो डाउट्स पूछोगे को, अकड़ को हमें डरा को बोला ले तो डाउट्स नहीं पूछते, फ्रेंडली हो को, प्यार मोहब्बत से पढ़ा को, अगर क्वेश्चंस पूछे तो आसानी से उठ को पूछती। डरा 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 को लोगों को क्या करे जा, हमें उन्हें सवाल ही नहीं करे जा, ऐसा कर डाल जा। माहौल भी देश में ऐसा बनता गया एक लेवल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब माहौल बदलते हुए दिख रहा। तो नेक्स्ट वी हैव कॉलेज बस एंड हॉस्टल फैसिलिटीज, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल फर्निश्ड लैब्स वी हैव, hostel facilities for the students from outside of Tumkur, and even transport facility all across city as well as from outskirts. Students can easily avail the bus facility. And here this is the most important, future doctors begin with strong foundations. हमारा एक मकसद है, इंशाअल्लाह अगर मौका मिले तो अच्छे डॉक्टर्स को बनाना है, इंजीनियर्स को बनाना है, लायर्स को बनाना है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ नीयत ऐसी कीजिए, आप डॉक्टर बनना है, सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, गुड डॉक्टर बनना है। इंजीनियर बनना है नहीं, सिर्फ इंजीनियर नहीं, गुड इंजीनियर बनना है। लायर बनना है, गुड लायर बनना है, ये बहुत ज़रूरत है। आजकल आप और हम सब जानते हैं तो हर फील्ड करप्ट हो गया है, हर फील्ड में पैसा ही पैसा है। डॉक्टर्स बने हैं, लूट रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक 10 साल की बात कर रहा हूँ, रिसेंट की नहीं, 10 साल की बात कर रहा हूँ। एक डॉक्टर के पास गए हम, तो डॉक्टर ऐसे ही कैजुअली बात करके बोल रहे थे, जब चिकनगुनिया का बहुत फेमस प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज आ गया था, तो डॉक्टर बोल रहे थे, ಹೇಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನು ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ, उनका घर का काम चल रहा था, ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರು, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ಹಾಳಾದ ಚಿಕನ್ಗುನಿಯಾ ಬರೀ 4 ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮನೆ ಕೆಲಸ 25 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟು। मैं 10 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು। ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೇನು ಅಂದರೆ, ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದರಿದ್ರ ಚಿಕನ್ಗುನಿಯಾ ಬರೀ 4 ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಹೋಗೋಯಿತು, ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮನೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಗಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು। सो ऐसे हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे लायर्स हैं, ऐसे इंजीनियर्स हैं, लेकिन मैं और आप लोग जानते हैं हलाल और हराम कमाई का इम्पैक्ट कैसा रहता ज़िंदगी में। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पैसे कमाएं, उनके बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकाम में हैं, न जाने कैसे कैसे नाजायज़ कामा कर रही बच्चे, बर्बादी की तरफ लेके जा रही। इसी वजह से हलाल कमाना है, एक फाउंडेशन डाल के देना है, बेस्ट एजुकेशन का फाउंडेशन डाल के देना है। दैट इज़ व्हाट द इंटेंशन वी हैव। Please go to the next slide. Let's learn under the guidance of, so this is the 3 Ds we have here, that is decent, dedicated and dynamic leadership. So it is applicable to the management, it is applicable to the administration. Management और administration दो जगह भी आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं, that is decent, dedicated and dynamic leadership. Under this guidance, inshallah, we are going to provide the quality education, the best education to the student community. And here we have team, myself, Sheikh Muhammad Anwar, having 15 years of experience, MBA, MA, BEd and pursuing PhD. And we have our coordinator, Zamrud Khan, MSc BEd with 15 years of experience. And we have science department, physics, Anis Ahmad, having 80 years of experience, MSc BEd. And Zamrud sir, he is a chemistry faculty, he is going to deal with chemistry, having 15 years of experience, MSc BEd. And next we have mathematics, Sadiq Ahmad sir, he served under government college, he has 30 years of experience. Inshallah he is going to join with us and he is going to serve our students. And biology we have Rafiq Sheikh sahab,
10 years of experience, MSc B.Ed, and we in Commerce Department, I am going to take economics subject with 15 years of experience. We have Imran Latif sir with 15 years of experience, MCom, MPhil, and B.Ed he has completed. And we have accountancy, one of the best lecturers in Tumkur, 10 years of experience, MCom, B.Ed, and we have very good computer science lecturer, Mr. Shafiq Ahmed, MCA, B.Ed, KSET, and NET he has completed with 10 years of experience. And we have language staff, Urdu, Gauss Sharif sir, having 35 years of experience. He is a classmate of Haji Aslam Saab. He is a very good lecturer, giving an outstanding result from every year. He is going to take Urdu department. And in Kannada we have Timmaya sir, MAd, PhD he is pursuing, 22 years of experience he has. And next we have in Hindi Yasin Khan, he is having 20 years of experience with the MA B.Ed. And we have Naz Seher madam, she has 6 years of experience as a English lecturer. And next we have additional lecturer. As I am a principal, I can concentrate only second PUC. She is going to handle first PUC, Fatima Zahra, with 3 years of experience. And we are going to call some resource persons, Mr. Satish, Mr. Harish, Dr. Ravi Kiran, Mr. Vishwanath, Mr. Mahmood, Biology. And we have some staff from Kalam Learning Center, Delhi. We have some experts like Tyagi sir, we have Imran sir. They are all experts. Inshallah, they are all going to support us in order to give the best education. Next. With this all, I just wanted to complete my speech as well as PPT with this beautiful quote, that is Shikshanada Shakti Bhavishyada Belaku. हम लोगों को समझना चाहिए शिक्षणद शक्ति भविष्यद बेलको. अगर ज़िंदगी में हम ब्राइटनेस को हासिल करना चाहते हैं तो इल्म की अहमियत तो हमारी शरीयत में बहुत है. हम इल्म को दीन का इल्म, दुनिया का इल्म ऐसा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. इल्म है. मैंने आपको कहा है दुनिया हमारे दीन के अंडर में ही आती है. तो इल्म की अहमियत को समझते हुए हमें समझना है शिक्षणद शक्ति भविष्यद बेलको. हमारा फ्यूचर बनाना है तो, हमारा मुस्तकबिल संवारना है तो, हम हमारे बच्चों की ज़िंदगी को अच्छी बनाना है तो आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें उनको हर एंगल से इक्विप करना है, एजुकेट करना है, गाइड करना है. और मेरा एक आजीज़ाना रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को, लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ. देखो, हमारे बच्चे हमारा रिफ्लेक्शन है. हम जैसा बर्ताव करते हैं घर में वैसा ही बच्चे बर्ताव करेंगे. तो हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए. हमें एक वेल डिसिप्लिन लाइफ लीड करना है. अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ के मेरे बच्चे को नमाज़ पढ़ को बोले तो हाउ इट, मैं अगर नमाज़ पढ़ूं और मेरे बच्चे को नमाज़ पढ़ने की मैं दावत दूं तो ठीक है. मैं रोज़ा रखूं, बच्चे को दावत दूं, ये ठीक है. मैं कुछ और करूं और बच्चे को और कुछ बोलूं, ये मैच नहीं होगा. इसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. इंशाअल्लाह आई होप दिस इंस्टीट्यूशन it will going to bring lot of changes in spiritually, in cultural aspect, as well as in economical and in social aspects. With this word, I thank the management, I thank all of you for providing me an opportunity to stand before you and take your valuable 20 minutes of time. Thank you so much. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan for that detailed and wonderful explanation about Ali PU College. So the admissions are open at Ali Public School as well as Ali PU College. I invite Aisha A for the speech. By the time we will have the students of 4th B who will get ready for the performance. Aisha A, come fast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aisha Siddiqa. I am studying in 7th standard section in Ali Public School. क़यामत के बारे में तकरीर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन. अम्मा बाद. क़ाल अल्लाहु तआला इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम. एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन ये दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी, इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा. एक दिन सारे लोग अपने कामों में मशगूल होंगे. दुनिया मामूल के मुताबिक चल रही होगी कि अचानक सूर फूंक जाएगा. यह किस्म का ज़लज़ला होगा. इसके साथ एक गरजदार और खौफनाक आवाज़ आएगी. इसकी हैबत से सीने फट जाएंगे, आंख पतरा जाएंगी. जो जहाँ होगा वहीं ख़त्म हो जाएगा. ज़मीन दहल जाएगी, आसमान रुई के गालों की तरह उड़ता फिरेगा. पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे,
समंदर में भूचाल आ जाएगा। माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। 10 माह के हामिला ऊँटनी अपना हुमल साकिब कर देगी। सारे इंसान व जानदार मर जाएंगे। दोस्तों, यह क़यामत का दिन होगा जिसे यौमुल आखिरत और यौमुल जज़ा भी कहते हैं, जिस दिन हर एक इंसान को अपने किए का अच्छा और बुरे का बदला मिलेगा। दुनिया में जितने भी रसूल आए, जितने भी पैगंबर आए, हर एक ने अपनी अपनी कौम को क़यामत से डराया, क़यामत की तैयारी की तलक़ीन फरमाई, क्योंकि दुनिया में इससे ज़्यादा सख्तरीन और कोई सा भी दिन नहीं होगा। उस दिन कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। इसराफील ने मुँह में सूर पकड़ा हुआ है। जब खुदा का हुक्म हो तो सूर फूंक दिया जाएगा। हज़रात गिरामी, क़यामत आएगी और ज़रूर आएगी, लेकिन कब आएगी इसका सही वक्त अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। बस इतना मालूम है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, जुमा का दिन होगा, लेकिन वो कौन सा साल होगा ये कोई नहीं जानता। अलबत्ता हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियाँ बयान फरमाई है। उन निशानियों की रोशनी में देखा जाए तो लगता है अब क़यामत बहुत करीब है। कुछ नहीं मालूम कि कब क्या होगा। बस अक्लमंदी का तकाजा है कि हम सब क़यामत से पहले क़यामत की तैयारी कर लें, आखिरत को संवारने का काम पूरा कर लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की ये निशानियाँ बयान फरमाई है। दुनिया में गुनाह आम होना, ज़िना आम होना, शराब कसरत से पीना, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी और उन पर सख्तियाँ करना, गाना बजाना, नाच रंग की ज़्यादती हो जाना, बेइल्म और कम इल्म लोग पेशवा बन जाना, चरवाहे वगैरह कम दर्जे के लोगों को बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतें बनाने लगना, नाकाबिल लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलने लगना, तो समझो क़यामत करीब आ गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको क़यामत की सही तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। MashaAllah, that was a very nice speech. Jazakallahu khair. Let's have the performance from 4th B. कोई तो है जो निज़ाम अर्श चलाता रहा है, वही खुदा है. With this quote, I would like to invite 4th B rock stars to perform on कोई तो है जो निज़ाम अर्श चलाता रहा है. Open screen, sound. कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है. दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है. या अल्लाह या रहमान, 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 या अल्लाह या रहमान. शहर में तू, मसा में तू, जमीन आसमां में तू, गुलों के रंगों बू में तू, हवा में तू, फजा में तू. शहर में तू, मसा में तू, जमीन आसमां में तू, गुलों के रंगों बू में तू, हवा में तू, फजा में तू. जहाँ का जर्रा जर्रा है तेरे वजूद का निशान. खलाओं में तेरा जलवा,
پہ آستا تیرا تو رب مشرق و مغرب ہر ایک شے بقا تیرا فرش پہ آشیا تیرا فرش پہ آستا تیرا تو رب مشرق و مغرب ہر ایک شے بقا تیرا جدھر بھی دیکھوں وہی ہے تو میرے مولا مہربان یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ردائے رحمت و بخشش تیرے در کا ہے اللہ خطا ہے فطرت بندہ عطا ہے شیب مولا گدائے رحمت و بخشش تیرے در کا ہے اللہ خطا ہے فطرت بندہ عطا ہے شیب مولا رحم روحانی پہ کر دے بڑا ہے یاسینہ فرمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان محمد رسول MashaAllah, that was fantastic performance. Let's give a big round of applause to all the participants.